اور گورنر سندھ کامران ٹسوری اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ خیرپور کے دورے پر کوٹ ڈی جی میں موجود ہیں اور وہاں پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے. کامران ٹسوری اس وقت بات کر رہے ہیں. ہم دعا گو بھی ہیں اور پوری کوشش کریں گے بحیثیت وفاق کے نمائندے گورنر سندھ. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان رابطے کا سلسلہ جاری رکھوں گا. پرائم منسٹر صاحب کو بھی تنگ کرتا رہوں گا اور چیف منسٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ وہ بہت دل کوئی سے کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوبارہ سے آباد ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، محترم وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب، جناب منظور وسان صاحب، محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ، قابل احترام وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر، سندھ کے چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر سرکاری افسران، میرے انتہائی قابل احترام خیرپور کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج میں ایک مرتبہ پھر اس صوفیوں کی وادی میں حاضر ہوا ہوں. پچھلے چند ماہ میں جو سیلاب نے تباہی مچائی تھی اس میران کی وادیوں میں، وہ ناقابل بیان تھی، اور اس کے نتائج ابھی بھی یہاں کے بزرگ بھائی اور بہنیں اور بچے بھگت رہے ہیں. ایک خوفناک منظر تھا، ہر طرف پانی پانی تھا. ایسا لگتا تھا کہ دریائے سندھ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے، چاہے وہ سجاول تھا، شکارپور تھا، دادو تھا، سکر تھا. یعنی کس کس میں جگہ کا ذکر کروں. اور میں نے اس طرح کی سیلابی تباہی شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور شاید میں یہاں پر خیرپور میں فضائی دورہ تو کیا ایک سے زیادہ مرتبہ، لیکن یہاں پر نہیں آیا. لیکن آپ یقین کریں کہ ناقابل بیان تھی وہ صورتحال. شہروں کے شہر اور قصبوں کے قصبے ڈوب چکے تھے، اور بعض جگہوں پر تو پانی اوپر تھا اور پورا شہر نیچے تھا. لاکھوں گھر تباہ ہو گئے. یہاں پہ لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آئی، فصلیں تباہ ہو گئیں. اور پھر میں آپ کو داد دیتا ہوں، پاکستان کے عوام کو داد دیتا ہوں، صوبائی حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ کو، ان کی کابینہ اور ان کی انتظامیہ کو داد دیتا ہوں. بلوچستان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے انتظامیہ کو داد دیتا ہوں، اور درجہ بدرجہ کے پی اور پنجاب، ان سب کو، کہ آپ نے جس طریقے سے
وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر، وفاقی اداروں اور صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر اس انتہائی کٹن مشکل وقت میں آپ نے جس طرح اللہ کا نام لے کر آپ نے اس مصیبت کے وقت کو کاٹا، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے اپنے تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کیے، صوبائی حکومت نے تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کیے، بیرونی امداد آئی دوست ممالک سے، ترکی سے، یو اے ای سے، قطر سے، سعودی عربیہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، چین سے، جاپان سے، لیکن اس قدر یہ بڑا ایک سیلاب تھا جس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کیے جاتے وہ کم تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے 25,000 روپیہ فی متاثرہ خاندان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق نے مہیا کیے۔ اس کے علاوہ 18 ارب روپے جو این ڈی ایم اے کے حوالے کیے گئے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کمبل، خیمے اور پانی اور خوراک، ماسکیٹو نیٹ، یہ سب چیزیں، اور اسی طرح صوبوں نے، صوبہ سندھ نے اپنے جو صوبائی جو ان کے ادارے ان کے ذریعے اربوں روپے خرچ کیے۔ میں اس کا گواہ ہوں، میں ہر جگہ آتا جاتا رہا ہوں، لیکن آج الحمدللہ جہاں پر اس بحالی کا کام یعنی کافی حد تک ہو چکا ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں خیر پور میں پانی کھڑا ہے، دادو کے علاقوں میں پانی کھڑا ہے، تو یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اس کے لیے اب جو ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے، ہمیں اب اس کے اندر اس کے آگے جانا ہے، لیکن آج بھی تقریباً 80 لاکھ افراد، 80 لاکھ افراد ابھی بھی جو خاندان جو ہیں وہ پانی سے وہ ابھی بھی افیکٹڈ ہے، متاثر ہے۔ ان کی ریلیف اور ریسکیو اسی طرح ہے جس طرح آج سے 3 ماہ پہلے تھی۔ اسی طریقے سے 2 کروڑ لوگ وہ آج بھی امداد کے مستحق ہیں، اور 90 لاکھ بچے وہ آج بھی امداد کے مستحق ہیں، ادویات کے مستحق ہیں۔ اور یہاں پر تو ابھی سردی کا موسم زیادہ یہاں پر نہیں آیا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاف پہاڑوں میں اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں کھلے آسمان پر لوگ آسمانوں کی طرف نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب یہاں پر خیمے آئیں گے، کمبل آئے گی، اور یہاں پر ان کے گھر کے اندر ان کو یعنی گرمائش محسوس ہوگی۔ تو اس کے لیے اربوں کھربوں روپے چاہیے۔ اور آج بھی میں جہاز میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر سے میں بریفنگ دے رہا تھا کہ کس طرح سے سندھ میں، بلوچستان سندھ میں بیلجیم سے، فرانس سے، ڈنمارک سے اور ممالک سے صاف پانی کے پلانٹس لگائے گئے۔ ہم ان ممالک کے بہت شکر گزار ہیں۔ ترکی کی یعنی ہوائی جہازوں سے، ٹرینوں سے بے پناہ امداد پہنچی، ابوظہبی سے بے پناہ امداد پہنچی، ریاض سے بے پناہ امداد پہنچی، قطر سے۔ لیکن جو ہماری جو مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، وہ بے انداز ہیں۔ لیکن ہمیں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ میں نے آپ کو یعنی کئی مرتبہ یہاں کہا تھا کہ ہم مل کر انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی یہاں کی حکومت وفاق مخلوط حکومت ہے، اس میں آپ کی گورنمنٹ میں شامل ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو،
چیئرمین ہیں جناب آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان JUI، سب ہم شامل ہیں اس میں، بلوچ پارٹیاں شامل ہیں. تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس طرح زندگی کے اندھے تپیڑوں کے حوالے نہیں کریں گے. یہ میں نے کئی مرتبہ کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں سب، اور یہ تمہارا اور میرا معاملہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم نے مل کر اس کو حل کرنا ہے. مجھے یاد ہے وہ دن جب خیموں میں بیمار بیٹیاں، بچیاں، مائیں وہاں پر بچوں کو لے کے آتی تھی، دوائی ڈاکٹر دے رہے ہوتے تھے، گرمی شدید، مکھیاں، بیماری، پانی کی وبائیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی اس ملک خدا داد پاکستان کو اس مصیبت سے کبھی اس کا کوئی ایک حصہ بھی کبھی اس سے ہمیں پالا نہ پڑے، لیکن ہمیں اس کی تیاری تو کرنی ہوگی. بہرحال ابھی اگلے مہینے جنوری میں جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے. صوبوں سے ہم نے مشاورت کی ہے اور اس کے لیے ہم تیاری کر کے وہاں جا رہے ہیں. اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ان کی ٹیم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ وہاں جاؤں گا اور آپ کی آواز بن کر وہاں پر پیغام دوں گا. انشاءاللہ آپ کے مطالبے میں وہاں پر پیش کروں گا. ان کو، دنیا کو بتاؤں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن وہ ملک پاکستان جو اس مصیبت میں آیا اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہم اتنے جو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ ایمٹ کرتے ہیں، جو کاربن جو ہوا میں جاتا ہے آلودگی پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ موسمی جو تبدیلیاں آتی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ مصیبت ہم پہ آ پڑی اور جو باقی جو ہمارے مسائل جو پچھلی حکومت ہمیں ورثے میں دے گئی، ہم تو اس سے نمٹ رہے تھے، مہنگائی سے، IMF سے اور تمام طریقوں سے. اور اب آپ نے دیکھ لیا بغیر سیاسی گفتگو کیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس طرح جو ہمارے دوست ممالک سے تحفے ملے کروڑوں اربوں کے، ایک تحفہ تو وہ گھڑی کا ہے جو کہ جس پر خانہ کعبہ کا ماڈل ہے اس کے اوپر. اور یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جوان بزرگ بیٹھے ہیں. ہم مسلمان پاکستانی کچھ بھی کرتے ہو اپنی نجی زندگی میں، لیکن ناموس رسالت اور کعبہ شریف کی عظمت کے لیے آپ کٹ مرتے ہیں. تو ایک ایسا شخص جس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ تحفہ کوئی اس کی ذاتی جاگیر نہیں تھی، وہ آپ کی عزت تھی. 22 کروڑ عوام کو دیا تھا سعودی عرب کے بادشاہ نے کہ بھئی میں پاکستان کی عزت کرتا ہوں، یہ تحفہ لے مجھ سے. اور وہ بھی خانہ کعبہ کو ماڈل بیچ دیا اس کو. عرب ان کی خاتون اول نے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کے تحفے جو توشہ خانہ میں آئے نہیں وہ بیچ دیے. کاش خیرپور کے میری بہنوں اور میرے بزرگوں اور نوجوانوں، کاش یہ تحفے بیچ کر وہ پیسہ آپ کے حوالے کیا تو میں شاباش دیتا ان کو، کہتا کہ واقعی آپ نے یہ تحفے بیچ کر غریب عوام، بیواؤں، یتیموں کے حوالے کیے ہیں. پیسے جیب میں ڈال لیے، پتہ نہیں دنیا میں کہاں جمع کرا دیے، اور اس غریب قوم کو زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا. لیکن میں آپ کو آج یہ سیاسی جو گفتگو کیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا خون کا آخری قطرہ وہ پسینہ آپ کی خوشحالی اور ترقی کے لیے گرے گا انشاءاللہ. اور اب گھر بنانے کی بات ہے، میرے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی تقریباً 4 ارب 80 کروڑ روپے آیا ہے اور انشاءاللہ جلدی اور بڑھے گا. اس میں جو تارکین وطن ہے پاکستان سے باہر، انہوں نے کوئی 2.5-3 ارب روپیہ انہوں نے بھیجا ہے اور باقی تقریباً 1.5-2 ارب یہاں سے پاکستان سے لوگوں نے جمع کرایا ہے. میں چیئرمین NDM سے بات کر رہا تھا کہ ان کے کیا صوبہ سندھ میں ایک ہسپتال یہاں بنائیں، ایک KP اپنا وہاں پر بلوچستان میں بنائیں، ایک KP میں بنائیں،
ایک گلگت بلتستان میں بنائیں یا گھر بنائیں. تمام اپنا کیا کہتے ہیں سندھی میں شادی سے تو سٹو گال کرو, سٹو گال. کیا گھر بنائیں یا ہسپتال بنائیں؟ گھر بنائیں, سٹو گالا. ٹھیک, تو پھر جی چلو یہ پر میرا جو 5 ارب روپے کے تقریباً رقم اور بھی آئے گی, اور انشاءاللہ اور بھی ملائیں گے. یہ پھر ہم آپ کے لیے گھر بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن شاہ صاحب سے مجھے پوری امید ہے, اور یہ 1 سیکنڈ میں زمین انہوں نے مہیا کرنی ہے, اور گھر پر انشاءاللہ ہم تعمیر کر کے دیں گے. چاہے وہ خیرپور ہے, چاہے وہ لاڑکانہ ہے, چاہے وہ سکھر ہے, چاہے وہ شکارپور ہے, یا جو بھی جو علاقے ہیں جہاں پر یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں زیادہ تباہی ہے, وہاں پر ہم گھر اسی طرح ہم بلوچستان میں اور دوسرے صوبے میں بنائیں گے. اور جو اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دریائے سندھ ہے اس کے لیفٹ بینک پہ ڈرین بننی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. مجھے باقاعدہ اس کی 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ بریفنگ مل چکی ہے, اور اس کے لیے میں شاہ صاحب کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے آپ آئیں, بیٹھیں اس کے اوپر, بیٹھ کے اس کے اوپر ایک پلان کریں, اور پلان کر کے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہوگا کریں گے, اور باقی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اس کو ہم کریں گے. آج میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے مجھے یہ فرمایا کہ پرائم منسٹر جو کامسیٹ جو ہے یونیورسٹیاں یہ پورے پاکستان میں آپ نے بنا دی, یہاں کوئی آپ نے کامسیٹ یونیورسٹی نہیں بنائی. تو میں شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو گورنر صاحب, تو میں پر اس کا جی اجازت ہے شاہ صاحب, تو میں خیرپور میں کامسیٹ یونیورسٹی کا میں اعلان کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جگہ جناب شاہ صاحب عطا فرمائیں گے, اور باقی انشاءاللہ ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سب کا جی کیا فرمایا؟ اچھا, بہت بڑی مہربانی انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے, آپ کو آباد رکھے, اور انشاءاللہ ہم مل کر ہی قومیں بنتی ہیں, مل کر انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. اور جب تک آپ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان